بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ پورا شہر گھمانے کے بعد کہنے لگی، میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے اپنے گھر لے جائیں، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو اپنے گھر کے لیے اس کے پاس بہت سامان تھا۔ میں نے سمجھا اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی چادر اتاری تو وہ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا دل اس پہ ہار گیا تھا، لیکن صبح دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ لڑکی تو میرا تعلق ایک گاؤں سے تھا، لیکن مجھے گاؤں کی رسم و رواج پسند نہیں، اس لیے میں گاؤں چھوڑ کر شہر آ گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ آج میں ایک کمپنی کا MD تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ گاؤں میں میرے رشتہ دار کون تھے، کہاں تھے، کیا کرتے تھے۔ میرے والدین فوت ہو چکے تھے، اور میرا باقی کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور نہ میں کسی سے کوئی رابطہ رکھنا چاہتا تھا۔ میں شہر میں اکیلا تھا، اور ایک دن جب میں آفس سے واپس گھر لوٹ رہا تھا تو ایک لڑکی نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ شہر کے ماحول میں لفٹ مانگنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن جب میں نے گاڑی اس لڑکی کے پاس جا کر روکی تو اس کا حلیہ دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ اس طرح کے حلیے کی لڑکیاں کم از کم رات کو کسی جوان لڑکے سے لفٹ نہیں مانگتی۔ لڑکی نے چادر سے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید کوئی بہت مجبور ہوگی، اس لیے اس وقت مجھ سے لفٹ مانگ رہی ہے۔ میں نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا اور پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اس نے ایک جگہ کا نام لیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں وہ جگہ، اور نہ میں نے یہاں جانا ہے، مجھے جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن جگہ کی پہچان ہے، تو کیا آپ مجھے آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اس کو لفٹ دی تھی، اس لیے مجبوری تھی کہ میں گاڑی کو آگے لے گیا۔ دیکھیں، وہ لڑکی بہت پیاری باتیں کرتی، اور مجھ سے اس کی کمپنی میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس کا جو چہرہ نظر آ رہا تھا، اسے وہ بھلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، اور جب رات کو کوئی لڑکی خود آپ کی گاڑی میں آ کر بیٹھے اور باتیں بھی اچھی کر رہی ہو تو کس کا دل کرے گا گاڑی سے اتارنے کو۔ ہم لوگوں نے باتوں باتوں میں پورا شہر گھوم لیا۔ اسے مجھے روکنے کا کہا نہیں، اور نہ میں نے گاڑی روکی۔ پہلے تو کچھ جگہوں پر میں نے اس سے پوچھتا رہا کہ یہاں اترنا ہے، لیکن اس کے بعد تو میں نے اسے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، اور نہ ہم دونوں پورا شہر گھومتے رہے۔ ہمیں تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ آخر کار اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے اپنے گھر لے جائیں۔ میں تو اس بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اکیلا رہتا ہوں، اس لیے میں اسے گھر نہیں لے جا سکتا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو لے کر نہ جاؤں، لیکن اپنی کچھ انا بھی تو رکھنی ہوتی ہے۔ لیکن اس نے میری منت کرنا شروع کر دی، اللہ کے واسطے مجھے اپنے گھر لے جائے، میرا کوئی نہیں ہے یہاں۔ اس لڑکی کے پاس بہت سارا سامان تھا، میں سمجھا کہ اسے گھر سے گھر والوں نے نکال دیا ہوگا۔ مجھ پر بھی شیطان سوار ہو گیا، اس لیے میں نے بھی سوچا کہ ایسا موقع شاید پھر کبھی نہ ملے۔ ایک لڑکی مجھے خود آفر کری ہے، میں اسے اپنے گھر سے لے جاؤں، اس لیے میں خوشی خوشی اپنے گھر لے گیا۔ میں نے سوچا کہ گھر لے جا کر اس کی کہانی سنوں، اور اس سے ہمدردی کر کے اسے اپنے حق میں رام کر لوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس کی چادر کی وجہ سے میں نے اس کو کہا کہ وہ ایزی ہو جائے جب تک میں کھانا منگواتا ہوں۔ اس نے چادر اتاری تو میں اس کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ بھلا کی حسین تھی، اتنی حسین کہ میں جو دن میں 1000 لڑکیوں سے ملتا وہ ان میں سے کسی ایک جیسی بھی نہیں تھی۔ اس میں سے ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس نے بھی میرا چونکنا نوٹ کر لیا، اور احساس ہو گیا کہ میری نظروں کا، اس لیے وہ بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ مجھے اپنی حرکت پہ شرمندگی ہے، اور میں سوچ لیا کہ اگر میں نے ایسے ہی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تو کبھی نہیں مانگنی۔ مجھے پہلے شریف ہونے کا ناٹک کرنا ہوگا۔ حقیقت تو یہ تھی ابھی تک میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئی تھی، لیکن اس لڑکی نے مجھے شدید متاثر کر لیا تھا۔ میں نے باہر سے کھانا منگوایا، ہم دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو مجھے بتا سکتی ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ تو میں ادھر ہی ہوں، اور رات بہت ہو گئی ہے، تو میں آپ کے اس سوال کا جواب صبح دوں گی۔ میں نے اس کے بعد اس موضوع پہ بات ہی نہ کی۔ ہم دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ مجھے اس لڑکی کا ساتھ بہت اچھا لگنے لگا، اور میں نے سوچ لیا کہ میں اسے نہیں جانے دوں گا، اس لیے اتنی جلدی میں اس کو اپنے آپ سے متنفر نہیں کرنا چاہتا تھا کچھ بھی کہہ کر۔ اس لیے اس کے سامنے ریزرو ہونے کا ناٹک کرتا رہا۔ وہ رات میرے لیے کافی تمام راتوں سے ہٹ کر تھی، اور میں ہمیشہ رات کو اپنے گھر میں اکیلا ہوتا، اور یہ سب بچپن سے چلا آ رہا تھا۔ لیکن آج میری چھت کے نیچے ایک صنف نازک موجود تھی جس کا اس سے پہلے میری زندگی میں کچھ
اتا پتہ نہیں تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ مجھے صرف ابھی اس لڑکی کا نام معلوم تھا، لیکن پھر بھی میں نے ساری رات سوچتے ہوئے گزار دی۔ نہیں، میں اس سے متاثر ہو رہا تھا، یہ میرے اندر کا شیطان مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن جو بھی تھا مجھے اس لڑکی کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا، اور بار بار اس کا نازک سراپا میری نظروں کے سامنے آتا، اس کے لمبے حسین بال، بار بات پر ہنسنا، مسکرانا، اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل جس کو دیکھ کر مجھے دل چاہتا کہ اسے چھونے پر عمل کر سکوں۔ مجھے لگتا تھا کہ زیادہ دیر تک خود کو روک نہیں سکوں گا، کیونکہ دیکھا جائے تو وہ ایک طرف سے میرا قصور بھی نہیں تھا، وہ تو لڑکی بلا کے حسین تھی، اور رات کی تنہائی میں اتنے اعتماد کے ساتھ باتیں کرنا بیٹھ کے اس باتوں سے اندازہ ہوتا کہ وہ بہت پڑھی لکھی، اور اس کے اندازے میں کہیں بھی مجھے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب میں نے ٹکٹی بند کر دیکھتا تو اس کے گالوں پر آنے والی لالی مجھے احساس دلاتی کہ میرا دیکھنا برا نہیں لگ رہا۔ یہی چیز میرا حوصلہ بڑھا رہی تھی، اور کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ دیکھا جائے تو آج کے دور میں جو خوبیاں کسی لڑکے میں ہونی چاہیے تھی وہ سب مجھ میں تھیں۔ اچھا کماتا تھا، گاڑی تھی، اپنا گھر، شکل و صورت سب خوبصورت، پڑھا لکھا بھی تھا، سب سے بڑھ کر اکیلا تھا۔ کسی بھی لڑکے کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، بلکہ بہت ساری لڑکیوں کا آئیڈیل تھا، لیکن وہ جو میری بنیاد گاؤں میں تھی وہ مجھے آج کے دور کی ماڈرن لڑکیوں سے رابطہ بڑھانے نہیں دیتی۔ لیکن بیوی کے طور پر مجھے بھی ڈھکی چھپی لڑکی چاہیے تھی، ایسا نہیں جو ہر کسی کے گلے کا ہار بن جائے۔ میرے ساتھ پڑھنے والی، میرے ساتھ کام کرنے والی سبھی لڑکیاں تقریباً ایسی تھیں، لیکن اس کے حسن کی جھلک میں اتنا متاثر ہو گیا، بس اسی سوچ میں سوچتی جاگتی کیفیت میں رات گزر گئی۔ جب بھی آنکھ بند کروں تو اس کا سراپا آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ میں جو صبح صوفے جانے کے لیے کچھ دیر پہلے ہی اٹھتا اور بعد میں تیاری کر کے آفس کے لیے نکل جاتا، آج جلدی اٹھ گیا۔ جب میں اٹھ کر باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ لڑکی پہلے سے لانچ میں بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات نیند تو اچھے سے آئی؟ کہنے لگی ہاں، بہت سکون کی نیند آئی، بہت دنوں بعد بہت سکون کی نیند سو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ناشتے میں کیا کھاؤ گی؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے میرے گھر میں ہی رہتی ہو، اور ہم لوگ ایسی نارمل باتیں کر رہے ہیں جیسے ہماری روز کی روٹین ہو۔ اس نے کہا وہ باہر کے کھانا زیادہ خوشی سے نہیں کھاتی، اس لیے خود ناشتہ بنا دیتی ہے۔ میں خود بھی کچن میں شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے کام کرتے دیکھنے لگا۔ اس نے ناشتہ بنایا اور ساتھ ساتھ مجھ سے باتوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ہاں، مجھے سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے میرے لیے بھی پراٹھا بنایا اور میں نے بھی عرصے بعد پراٹھے کا ناشتہ کیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ کوئی خواب ہو۔ ناشتہ کر کے ابھی برتن کچن میں رکھ کر واپس ہی آئی تھی کہ دروازے پہ بیل ہوئی تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس وقت میرے گھر میں کون آ گیا، کیونکہ صبح کے وقت تو میرے گھر میں کوئی بھی نہیں آتا، اور ویسے بھی میرے گھر میں میرے دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا۔ لیکن دروازے پہ کہا تو وہاں پر ایک مرد، ایک عورت کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا دعا ادھر ہی ہے؟ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس لڑکی نے مجھے اپنا نام دعا ہی بتایا تھا، اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ان دونوں کو کیسے پتا کہ دعا یہاں پر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کا انکار کرتا، اندر سے دعا کی آواز آئی اور میں خاموشی سے دروازے سے ہٹ گیا، اور وہ مرد اور عورت اندر داخل ہوئے تو دعا میرے سامنے با کر ان کے گلے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا گوردندہ ہے، وہ ان کو ماں اور بابا کہہ رہی تھی، اور مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ دعا کے ماں باپ ہیں۔ یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اگر دعا کے ماں باپ ہیں اور زندہ ہیں اور اتنا پیار بھی کرتے ہیں تو رات کو گھر چھوڑ کر کیوں آئی، اور ایک اجنبی انسان کے ساتھ اس کے گھر میں کیوں رہی، اور اس کے ماں باپ بھی اتنی خوشی سے اسے گلے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ ساری رات کہاں تھی، اور سب سے بڑا سوالیہ نشان، ان کو کیسے معلوم کہ وہ یہاں ہے؟ ان کے سارے سوالوں کا جواب جو لوگ ہی دے سکتے تھے۔ اس لیے میں ان کو اندر بلا لیا اور ان کو بیٹھنے کا کہا، اور براہ راست یہ سارے سوال ان سے کیے جا رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن پہلے تم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ ہم دعا کو لینے آئے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ دعا ایسے نہیں جا سکتی۔ اس کے باپ نے ہنس کر کہا کہ تم کس حق سے اس کو روک سکتے ہو؟ اگر تم نے دعا کو زبردستی یہاں روکنے کی کوشش کی تو ہم تم پر کیس کر سکتے ہیں۔ تم نے ہماری بیٹی کو ہوا کیا؟ میں تو ان کی باتیں سن کے حیران رہ گیا، کیونکہ کیسے ماں باپ ہیں جن کی بیٹی ایک پوری رات کسی غیر کے ساتھ گھر میں گزار چکی ہے، اور وہ اپنی بیٹی لینے آئے ہیں اور ایک اجنبی کی بجائے شکریہ ادا کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔
میں نے دعا سے پوچھا کیا وہ جانا چاہتی ہے، تو اس نے کہا وہ ضرور اپنے ماں باپ کے ساتھ جائے گی۔ میرے پاس رونے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جائے، لیکن میں اسے کیسے نہ جانے کا کہہ سکتا تھا، جبکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا وہ کہاں سے تعلق رکھتی، کیونکہ اس نے مجھے تو اپنے بارے میں سوائے نام کے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور اب خدا جانے وہ نام بھی سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ دعا اپنا سامان کٹھا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے گی، اور میں پیچھے نہ جانے کتنی دیر بیٹھ کر یہی سوچتا رہا کہ یہ سچ ہے، میرا کوئی خواب تو نہیں تھا۔ لیکن کچن میں پڑے برتن، جس کمرے میں دعا ٹھہری، اس کمرے کی بکھری چیزیں اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ کوئی خواب نہیں تھا۔ پھر جاتے جاتے اس مرد کے الفاظ کے تم میری بیٹی کو بھول نہیں پاؤ گے، نہ ہم دونوں کا، ہم کون ہیں اور دعا کون ہے اس کا پتہ لگانا تمہارا کام ہے، اگر تم ہم تک پہنچ گئے تمہارا وعدہ ہے کہ تمہارے سارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ وہ تو مجھے جیسے امتحان میں ڈال گئے، ایک دفعہ تو دل کیا کہ سب کچھ بھول بھال کر اپنی دوبارہ سے پچھلی زندگی میں مصروف ہو جاؤں۔ ایک رات ہی تو تھی جس میں وہ لڑکی میری زندگی میں بہار کے جھونکوں کی طرح آئی اور صبح ہوتے ہی واپس چلے گئی۔ میں نے یہی سوچا کہ اپنی روٹین کی زندگی پر واپس آ گیا۔ میں سارا دن آفس میں مصروف رہتا، صبح سویرے نکل جاتا اور رات کے واپس آتا، خود کو اتنا مصروف کر لیا، لیکن ایک لمحے کی بھی فراغت ہوتی تو وہ چھن سے دعا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ گھر میں داخل ہوتے وہ ہر طرف مجھے جلدی نظر آتی۔ صبح ناشتے کے ٹائم کے اس کے ہاتھوں کے بنے پراٹھے مجھے ہمیشہ یاد آتے۔ جب سارے سلسلے 2 ہفتے گزر گئے اور میں نے مان لیا کہ میں اس لڑکی کو نہیں بلا سکا، تو اس کے باپ کی شرط کے مطابق اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اتنے بڑے شہر میں 3 لوگوں کو تلاش کرنا بوسے کے ڈیر سے سوئی تلاش کرنے جیسا تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ لوگ اسی شہر میں ہیں یا کہیں اور۔ لیکن میری ایک خوبی تھی کہ میں جو ٹھان لیتا وہ کر لیتا، اس لیے میں نے سوچ لیا کچھ بھی ہو جائے، مجھے مدد لینی پڑے یا پیسہ پانی کی طرف بہانے پڑے، میں ڈھونڈ کے رہوں گا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی تلاش کا آغاز کہاں سے کروں، اس لیے میں نے اپنے دوست سے مدد لینے کا سوچا جو کہ ایک پرائیویٹ جاسوس کا کام کرتا تھا۔ میں اس کو کہا کہ ایسی ایک لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی کوئی تصویر میرے پاس ہو، اس کی کوئی تصویر موجود نہیں تھی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے گھر کے فرنٹ کیمرہ لگا، وہاں ان کی سب کی تصویریں آئی ہوں گی، اس لیے میں نے اس کی ریکارڈنگ سے اس کی تصویر نکال کے دے دی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 1 ہفتے کے اندر ان سب کا پتہ نکال کے مجھے دے دے گا۔ میں نے اس کو اس کے کام کی قیمت ادا کر دی اور اسے پابند کر دیا کہ ساتھ ساتھ مجھے اپ ڈیٹ کرتا رہے۔ اصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیسے اتنے اعتماد سے کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتے میں اس کا پتہ نکال سکتا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں تو کوئی لائے عمل نہیں تھا، لیکن اس نے پورے وثوق سے کہا کہ وہ 1 ہفتے میں اس کا پتہ نکال کر دے دے گا۔ اس نے میری کالونی سے ابتدا کی اور جہاں جہاں پر کیمرے لگے تھے ان کی پرانی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی تاکہ معلوم ہو وہ لوگ کس راستے سے آئے تھے۔ مجھے اس کی یہ ٹیکنیک پسند آئی، کیونکہ یہ تو وہ جلد جو میرے دماغ میں بھی نہیں تھا، اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انہیں ڈھونڈ نکالے گا، کیونکہ مختلف لوگوں سے ریکارڈنگ نکالنے میں کم از کم 1 ہفتہ لگ ہی جائے گا۔ اور اس نے بڑی محنت سے کام کیا، اور مختلف جگہوں پر مختلف دکانوں میں لگے کیمروں سے اس کا تعاقب جاری رہا، اور اس نے معلوم کر لیا کہ وہ لوگ کس راستے پر ہیں، اور آخرکار 4 دنوں بعد وہ میرے پاس آیا کہ وہ لوگ شہر کے نہیں تھے بلکہ وہ لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ تو میں حیران ہوا، کیا وہ لوگ گاؤں سے شہر میں کیسے آپ میرے پاس آئے؟ اب تو میرے تجسس کی انتہا ہو گئی تھی۔ میں اس سے پوچھا کہ وہ کس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور اسے کیسے معلوم کہ وہ لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے سیدھے بس اڈے پر گئے اور بس میں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے مختلف CCTV فوٹیج دیکھ کر اندازہ لگایا بس کہاں کہاں سے گزر رہی، اور ایک CCTV میں وہ لوگ سب بس سے اترے تھے اور ٹیکسی میں بیٹھے نظر آئے۔ اس ٹیکسی سے ان تینوں کی تصویریں دکھا کر معلومات حاصل کی، تو اس نے بتایا کہ وہ ان کو ایک گاؤں میں چھوڑ کر آیا، اور جب اس نے گاؤں کا نام بتایا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہی آبائی گاؤں تھا جس کو میں سالوں پہلے چھوڑ کر آیا تھا۔ آج تو کہانی اور پیچیدہ ہو گئی تھی کہ وہ کون تھے اور میرے گاؤں سے میرے ہی گھر کیوں آئے تھے، وہ لوگ مجھے کیسے جانتے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ
میں گاؤں جاتا، اس لیے میں نے آفس سے کچھ دنوں کی چھٹیاں لی اور سالوں بعد اسی گاؤں میں واپس گیا، جہاں نہ جانے میں نے خود سے عہد کیا اور اس گاؤں میں داخل ہوا تو مجھے پھر سے ماضی یاد آنے لگا، کیسے میرے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور کیسے میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ انصاف نہ ملنے پر ہی میں نے یہ گاؤں چھوڑا تھا اور شہر چلا گیا تھا۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میرے باپ نے وہاں ایک دوست کے ساتھ ایک کاروبار میں کچھ پیسے لگائے ہوئے تھے اور انہی پیسوں کی آمدنی سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک کامیاب انسان تھا۔ میں اس قابل ضرور تھا کہ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کا گریباں پکڑ سکتا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب بھی واپس آ گیا تو اپنے ماں باپ کے قاتل سے بھی ضرور انتقام لوں گا۔ لیکن سب سے پہلے مجھے دعا کو تلاش کرنا تھا۔ گاؤں میں داخل ہوا کہ ایک بزرگ سے دعا کے باپ کی تصویر دکھا کر پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، کیونکہ میں دعا یہ اس کی ماں کی تصویر نہیں دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ پردے کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ اب دعا کا خود کو چادر میں لپیٹ کر گھومنا اور اس حلیے میں مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر کا پتہ بتایا اور جب میں گھر کے دروازے پہ جا کر کھڑا ہوا تو یوں لگا کہ ماضی میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے جب دروازہ بجایا تو دعا کے باپ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن ہمیں تلاش کر لو گے۔ انہوں نے مجھے گھر میں بلایا اور بیوی کو کہا میری خاطر مطارد کرے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں نے تو آپ کی شرط پوری کر دی، اب آپ میرے تمام سوالوں کا جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو پھر سنو، میں تمہارا ماموں لگتا ہوں، میں تمہاری ماں کا منہ بولا بھائی ہوں، ہماری ایک ہی بیٹی دعا ہے، اس کے بعد اللہ نے ہمیں اولاد دی اور تمہاری ماں نے بچپن میں ہی تمہارے لیے دعا کو مانگ لیا تھا۔ تم بھی جانتے ہو کہ ہمارے علاقے میں رواج ہے، اس لیے ہم لوگوں نے تم دونوں کا بچپن سے نکاح کر دیا، جو کہ تمہیں معلوم نہیں۔ اچانک تمہارے والدین قتل ہو گئے اور تم گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے تمہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا اور تم شہر جا کر ایسے غائب ہو کہ پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ میری بیٹی کے لیے کوئی رشتے بھیجنے شروع ہو چکے تھے، لیکن تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے میں اس کی دوسری جگہ شادی کیسے کر سکتا تھا، اس کی ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے میں تمہارے پتہ لگانے کی کوشش کی اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں جا کر تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور میری بیٹی تمہاری بیوی ہے تو تم یقین نہیں کرو گے، اور یقین کر لو گے تو اس کو قبول نہیں کرو گے۔ تمہارے قابل بنانے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اسی لیے میں نے دعا کو تمہارے پاس بھیجا اور زیادہ دیر تک ہم دعا کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے دوسرے دن ہی اس کو لے کر آ گئے۔ تم ساری حقیقت جان چکے ہو، دعا کے سخت وقت بھی گزار چکے ہو اور تمہیں اس کی فطرت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، جو تمہارا فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا۔ میں تو ابھی تک یہ جان کر حیران تھا کہ میری ایک بیوی بھی تھی، جو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دعا سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ خوشی سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے مجھے دعا سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ میں اس کمرے میں گیا اور سیدھے سیدھے سوال کر لیا کہ کیا وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا وہ بچپن سے ایک ہی بات سنتی آ رہی کہ وہ میری امانت ہے اور اس نے میرے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں، اس لیے وہ تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، باقی میری مرضی، میں تو پہلے اس کا دیوانہ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں اس سے پورا رسموں اور وعدوں کے ساتھ شادی کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے انتقام لینا تھا۔ میرے ماموں نے بتایا کہ تمہارے انتقام لینے کی ضرورت نہیں، جس نے تمہارے ماں باپ کا قتل کیا قدرت نے خود اس سے انتقام لے لیا، اور وہ آج ہر انسان کے پتھروں کا نشانہ ہے، کیونکہ اس کا دماغ الٹ چکا ہے اور پاگل ہو چکا، کوڑا کرکٹ چن کر کھاتا ہے، بچے اس کو پتھر مارتے ہیں۔ قدرت کے فیصلے شکر گزارو۔ وہ دعا کے والدین سے وعدہ کیا بول جلد بارات لے کر اس کے گھر آؤں گا، اور گاؤں نے جہاں سے میں نے لڑکپن میں